قوانین کے اندر رہتے ہوئے جن کو مواقع مل سکتے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کریں، اور جن کو قانون روک رہا ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے وہ بھی ان کے لیے ریمیڈی وہ عدالتیں ہی ہیں، وہیں سے جا کر اپنی ضرورت ملے گی۔ 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھا کہ کرنٹ ملٹری لیڈرشپ کو کیسے اس اتھارٹی کو انڈو یا کمپرومائز کیا جاتا۔ الیکشن کسی کے بغیر ہوں گے یا نہیں، مجھے غیب کا علم نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، بولے قانون کسی کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، نواز شریف کی واپسی پر قانون کے مطابق عمل ہوگا۔ نواز شریف کی واپسی کے متعلق وزارت قانون سے رائے لیں گے۔ نگراں حکومت کی وابستگی کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے نہیں، ان کے دورہ لندن کو کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے، ان کے کسی جماعت یا رہنما سے مذاکرات نہیں ہوئے، 9 مئی کے واقعات منصوبہ بندی سے ہوئے۔ پنجاب کابینہ کا آئندہ عام انتخابات روایتی طریقے سے کرانے کا فیصلہ، آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں کی جائے گی۔ نگران پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ ملک میں پہلے کسی بھی الیکشن میں ای وی ایم استعمال نہیں ہوئی، آئندہ بلدیاتی الیکشن بھی ای وی ایم پر نہیں کرائے جائیں گے۔ سینٹ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس، سیکریٹری الیکشن کمیشن نے انتخابات کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ کہا الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے پولنگ سکیم تیار کر لی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 859 حلقوں میں 91,809 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ 32,000 پولنگ سٹیشنز کو حساس، 17,411 انتہائی حساس قرار دیا جائے گا۔ عام انتخابات کے لیے تقریباً 10 لاکھ پولنگ عملے کی ضرورت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے سافٹ ویئر والے آلات سے آروز کو فارم 45 کے سنیپ شاٹس بھیجے جائیں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں مکمل، الیکشن کمیشن حلقہ بندی کی ابتدائی فہرست آج جاری کرے گا۔ سندھ میں حلقہ بندی 2023 کی مردم شماری کے مطابق کی گئی۔ کراچی کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں 2018 کے مقابلے میں اضافہ۔ صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے آبادی کی کم از کم حد 4,28,431 نفوس مقرر۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے سندھ میں کم از کم آبادی کی حد 9,13,000 رکھی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانیہ کے بعد سعودی عرب کا دورہ متوقع۔ نگراں وزیر اعظم کے دورہ برطانیہ مکمل ہونے کے بعد آج سعودی عرب پہنچنے کا امکان۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سعودی شاہی خاندان سے اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نون لیگ نے 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں تیز کر دیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز لندن سے وطن واپس پہنچ گئیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی لندن سے روانہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کا مرکزی استقبالیہ کمیٹی بھی قائم کرنے کا فیصلہ، ملک بھر سے رہنماؤں کو شامل کیا جائے گا۔ سندھ سے نون لیگ کے کارکن قافلوں کی صورت میں لاہور پہنچیں گے۔ سابق وزیر اعظم کے استقبال کے لیے خواتین کو بھی فعال کرنے کا فیصلہ۔ ملک کے جو حالات ہیں ایک نئی اور مؤثر جماعت بنے گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نئی پارٹی کا مقصد اگر اقتدار ہے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ امید ہے بڑی جماعتیں بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں گی۔ وہ 35 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ آج ان کے پاس لوگوں کے سوالات کا جواب نہیں ہے، وہ فیصلے نہیں کر پائے جس کی ضرورت تھی۔ آج 50,000 روپے کمانے والا بھی اہل خانہ کی کفالت نہیں کر سکتا۔ عدالت نے فیض آباد معاہدے سے متعلق پوچھا تو جواب دے دیں گے۔ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، یہ سب باتیں ہوئی ہیں، مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ الیکشن صاف، شفاف اور غیر جانبدار ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی مانچسٹر میں گفتگو، بولے پیپلز پارٹی کو الیکشن میں اکثریت ملی تو بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، پیپلز پارٹی کو اکثریت نہ ملی تو حکومت بنانے کے لیے نون لیگ سے اتحاد ہو سکتا ہے۔
سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں کہ انہیں نون لیگ کا ٹکٹ ضرور ملے گا. ان کے گروپ کے 14 سے 15 ارکان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے. 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں اظہار خیال کرتے ہوئے راجہ ریاض نے مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اگلے ماہ ہر صورت پاکستان آ رہے ہیں. عدالت حکم پر عمل درآمد چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے ریالہ جیل منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے ریالہ جیل پہنچایا. قافلے میں پولیس کی بھاری نفری، 15 گاڑیاں، 2 بختربند اور ایک ایمبولینس شامل تھی. ریالہ جیل میں بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات. ریالہ جیل میں عدالتی احکامات کے مطابق سہولیات کے انتظامات. انتظامیہ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹر کلاس فراہم کر دی گئی. ریالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا گیا. اخبار اور خدمتگار دستیاب ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بطور سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولیات مہیا کی جائیں جن کے وہ حقدار ہیں. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 2 اکتوبر کو ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی آئندہ سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی. عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت. احتساب عدالت نے مونی صلاحی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. مونی صلاحی کے وارنٹ نیب کی درخواست پر جاری کیے گئے. سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما مونی صلاحی پر ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کرپشن کا الزام. نیب کے مطابق ملزم مونی صلاحی کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی مگر وہ روپوش ہے. سپریم کورٹ کا اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی پر فیصلہ جاری قرار دیا. صرف سینیورٹی کی بنیاد پر کسی کو ترقی نہیں دی جا سکتی. ترقی اور اعلیٰ تقرری کے لیے سینیورٹی کے ساتھ میرٹ اور اہلیت بنیادی جزو ہیں. سینیورٹی کا جائزہ اسی وقت لیا جاتا ہے جب میرٹ اور اہلیت پر تمام امیدوار یکساں ہوں. جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کا پارلیمانی کمیٹی جائزہ نہیں لے سکتی. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں خارج کر دی. پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا کیس. جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ جاری. لکھا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تقرریوں میں شفافیت احتساب بنیادی اصول ہے. من مانے فیصلے ثواب دید کا غیر منظم استعمال عدلیہ کی آزادی کو ختم کرتا ہے. اہل افراد کی نشاندہی کے مرحلے پر چیف جسٹس نے رکاوٹ پیدا کی. ان کی پیدا کردہ رکاوٹ نے کمیشن کو آئینی اختیار سے روک دیا. کمیشن میرٹ کی بنیاد پر اور اصولوں کے مطابق نامزدگیوں میں ناکام رہا. غیر قانونی طور پر مقیم 11 لاکھ افغانوں کو پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ. وفاقی کابینہ نے غیر قانونی مقیم افغانوں کو بے دخل کرنے کے پلان کی منظوری دے دی. وزارت داخلہ نے پلان تمام سٹیک ہولڈرز بشمول افغان حکومت کی مشاورت سے تیار کیا. غیر قانونی مقیم افغان شہری دہشت گردی، ڈالر، چینی اور کھاد سمگلنگ میں ملوث پائے گئے. غیر قانونی مقیم افغانوں کی وجہ سے پاکستانیوں کی سیکیورٹی کو سنگین خطرات لاحق. پشاور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی. کالعدم داعش کے 4 افغان سہولتکار گرفتار. دہشت گردوں کے سہولتکاروں کو سیفن چوک بڑا بیر سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزم سکھ کمیونٹی کے ارکان اور علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ کے 10 واقعات میں ملوث. سی ٹی ڈی لاہور نے بھتہ خوری میں ملوث 2 دہشت گرد پکڑ لیے. وادی تیرا میں سیکورٹی فورسز سے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. ڈی آئی خان میں آپریشن میں دہشت گرد سمیع اللہ مارا گیا. پاکستان کا جوہری پروگرام پرامن اور انسانیت دوست. عالمی سطح پر اعتراف. IAEA نے پاکستان سمیت 6 ممالک کے کینسر کے علاج مراکز کو اینکر سینٹر کا درجہ دے دیا. عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی رپورٹ میں اسلام آباد کا نوری اسپتال اینکر سینٹر نامزد. خطے کے دیگر ملک بھی اس اسپتال سے فائدہ اٹھا سکیں گے. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر انتظام نوری اسپتال ملک میں 19 جدید ترین کینسر اسپتالوں میں سے ایک ہے.
انجیکشن سے بینائک ہونے کے واقعات مرکزی ملزم بلال رشید گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم بلال رشید کو عارف والے سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم ماڈل ٹاؤن میں واقع نجی اسپتال میں اویسٹن کی وائل سے انجیکشن تیار کرتا تھا۔ ملزم غیر رجسٹرڈ اور غیر لائسنس یافتہ انجیکشن سپلائی کر رہا تھا۔ بغیر لائسنس اویسٹنس انجیکشن فروخت کرنے پر ملتان میں بھی ڈیلر بلال کے خلاف مقدمہ درج۔ گوجرانوالہ میں بھی جعلی انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے والے 2 افراد سامنے آ گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں نجی آئی کلینک میں اویسٹن انجیکشن لگائے گئے تھے۔ محکمہ صحت نے مقدمہ درج کرا کر آئی کلینک کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ملک میں گردوں کی ڈائلسس آپریشنز اور دیگر ضروریات کی دواؤں کی قلت۔ ڈریپ نے مناسب مقدار میں دوائیں درآمد نہ کرنے پر 7 کمپنیز کو نوٹس جاری کر دیے۔ ڈرگ ایکٹ کے تحت کمپنیز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈرگ کنٹرولر کے مطابق درآمدی کمپنیز مارکیٹ میں باقاعدہ سپلائی کو یقینی بنانے کی پابند ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس شروع۔ اجلاس میں سرمایہ کاری کے ایکو سسٹم کو بہتر بنانے پر غور، میکرو اکنامک چیلنجز پر قابو پانے اور معاشی ترقی تیز کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ اجلاس کی صدارت نگراں وزیر منصوبہ بندی نے کی۔ ڈاکٹر جہاں زیب خان، متعلقہ وفاقی اور صوبائی وزراء اور دیگر حکام کی بھی شرکت۔ کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، امریکی ڈالر کی قدر مزید ڈاؤن۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 6 پیسے سستا، قیمت 279 روپے 10 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا 291 روپے کا ہو گیا۔ 15 روز میں ڈالر کی قیمت 17 روپے سے زائد گر چکی۔ اسمگلرز، کرنسی، منشیات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی کارروائی۔ کرپشن اور دھوکہ دہی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے 70 کروڑ روپے مالیت کی زمین کے کاغذات میں رد و بدل کیا۔ فیصل آباد میں کسٹم انٹیلیجنس کا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چھاپا، نان کسٹم پیڈ جوتوں سے بھرا کنٹینر پکڑ لیا۔ ضبط کیے گئے جاگرز کی مالیت 29 کروڑ سے زائد۔ الہ آباد میں کسٹمز نے اسمگل شدہ 80 من خشک دودھ تحویل میں لے لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 24 لاکھ کا نان کسٹم پیڈ سامان برآمد۔ پشاور میں سونا افغانستان اسمگل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اور سیاحت کا عالمی دن آج منایا جائے گا۔ پاکستان دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ملک۔ پاکستان میں ایک طرف دنیا کے بلند ترین برف پوش پہاڑ اور خوبصورت وادیاں موجود، دوسری جانب سرسبز میدان، لقودق صحرا اور نیلگوں ساحل بھی واقع۔ پاکستان کی خوبصورت ثقافت اور تاریخی مقامات میں بھی سیاحوں کے لیے کشش۔